رس مکمل ہونے پر وفاقی کابینہ کی کارکردگی کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ خصوصی اجلاس وزیراعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت ہو رہا ہے۔ وزیراعظم اور کابینہ عوام کے سامنے اپنی 1 سال کی کارکردگی رکھیں گے۔ معیشت کے میدان میں کامیابیاں ہوں، توانائی کے شعبے میں اصلاحات ہوں، ڈیجیٹائزیشن ہو، تمام حوالوں سے بات ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل احترام کابینہ کے اراکین، میں آپ سب کو اور یہاں پر موجود سرکاری افسران اور یہاں پر نوجوان بچے اور بچیاں بھی آج تشریف فرما ہیں، میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور کابینہ میں شامل ہونے والے نئے ساتھیوں کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج یہ کابینہ کا اسپیشل سیشن ہے اس حوالے سے کہ آج ہماری حکومت کو آئے ہوئے پورا 1 سال ہو گیا ہے۔ آج ہی کے دن 4 مارچ 2024 کو یہ حکومت بنی تھی اور آج نہ صرف پورا 1 سال ہو چکا بلکہ 2 دن پہلے کابینہ میں اضافہ بھی ہوا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کی شمولیت سے مجھے کابینہ کو، حکومت کو اور پاکستان کے عوام کو بے پناہ فائدہ پہنچے گا۔ آپ کی کابینہ کو، حکومت کو اور پاکستان کے عوام کو بے پناہ فائدہ پہنچے گا۔ آپ کی کمٹمنٹ، قابلیت، محنت، امانت اور دیانت کے ذریعے۔ الحمدللہ آج شہر رمضان کا تیسرا دن ہے اور شہر رمضان کی برکات اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پورے پاکستان کے 24 کروڑ عوام فیض یاب ہو رہے ہیں اللہ کی رحمت سے، اس کے بے پایہ فضل و کرم سے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مہینہ ہمیں اس بات کا پکار کر درس دیتا ہے کہ اپنے آپ کو خدمت انسانیت کے لیے وقف کر دیں اور ان لوگوں کے اوپر دست شفقت رکھیں جو بہت محنتی بھی ہیں، پاکستانی بھی ہیں اور فجر کے وقت سجدہ ریز بھی ہوتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ مفلوق الحال ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسی اسپرٹ کے ساتھ اس سال حکومت پاکستان نے، آپ سب نے مل کر جو رمضان پیکج ہے، وہ پچھلے سال جو 7 ارب روپے تھے وہ اس سال 20 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جو کہ 4 صوبوں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں 40 لاکھ خاندانوں کو یہ رقوم انتہائی جدید طریقے سے، جسے ہم کہتے ہیں ڈیجیٹل والیٹ، ان میں یہ 5000 روپیہ فیکس جائے گا۔ نہ لائنیں لگیں گی، نہ یوٹیلیٹی سٹورز کے بارے میں غلط خبریں آئیں گی اور نہ ہی خرد برد اور کوالٹی کی باتیں اخبارات کی زینت بنیں گی۔ اور مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ نظام بھرپور طور پر کامیاب ہوگا۔ یہ مہینہ اس بات کا بھی تقاضا کرتا ہے کہ فلسطین کے عوام اور کشمیر کے عوام کے ساتھ ہم بھرپور طریقے سے اظہار یکجہتی کریں اور
50,000 سے زائد غزہ میں لوگ شہید کیے جا چکے ہیں، اور کشمیر کی وادی بھی کشمیریوں کے خون سے سرخ ہو چکی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج غزہ میں جنگ بندی کے باوجود رمضان شریف کے ان کی خوراک اور امداد کو بند کرنا، اس سے بڑا اور کوئی ظلم ہو نہیں سکتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر ہمیں بھرپور آواز اٹھانی ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہے گا انشاءاللہ کہ اسی رمضان کی برکتوں کی بدولت کشمیری عوام اور فلسطینی عوام کو ان کا حق ضرور ملے گا، اور جلد ملے گا انشاءاللہ۔ ہماری معیشت جو 1 سال پہلے ہچکولے کھا رہی تھی اور ڈیفالٹ کے بالکل قریب پہنچ چکی تھی، جس کی وجوہات بے شمار ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا، اسی کے اوپر اکتفا کروں گا کہ جب ہم IMF سے گفتگو کر رہے تھے تو وہ کون تھے جو IMF کو خطوط لکھ رہے تھے کہ پاکستان کا پروگرام آپ اپروو مت کریں، اور بطور وزیر خزانہ فلاں فلاں صوبے کے ہم آپ کو لکھ کر دے رہے ہیں کہ آپ IMF کے پروگرام کو آپ اپروو نہ کریں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اس سے بڑی ملک دشمنی اور کوئی ہو نہیں سکتی۔ بہرکیف آج الحمدللہ نہ صرف ہم ڈیفالٹ سے نکل آئے ہیں، بلکہ آج خود میں نہیں، IMF، ورلڈ بینک اور تمام عالمی ادارے وہ خود اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم الحمدللہ جو ہمارا جو میکرو اکنامک جو انڈیکیٹرز ہیں وہ یعنی شکست و ریکس سے نکل کر استحکام کی طرف جا رہے ہیں، اور اب معیشت کی ترقی کا سفر آیا چاہتا ہے، اور اس کے اوپر اب ہم نے دن رات یکسوئی کے ساتھ ہم نے محنت کرنی ہے۔ اس کے لیے میں اپنے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کا، جو میرے قائد بھی ہیں اور میرے بزرگ بھی ہیں، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور PDM کے زمانے میں جو ہمارے اتحادی تھے ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور آج اس حکومت میں ہمارے جو ساتھی ہیں پیپلز پارٹی کے جناب آصف علی زرداری صاحب، بلاول بھٹو صاحب، اور ہمارے MQM کے جو ہمارے ساتھی ہیں چودھری شجاعت حسین صاحب اور ان کے صاحبزادے چودھری سالک صاحب، یہ سارے، اور دوسرے باپ پارٹی جو ہماری ساتھی ہیں، اور اسی طریقے سے ہمارے ڈاکٹر مالک صاحب ان کی پارٹی، استحکام پارٹی کے جناب علیم خان صاحب، یہ تمام ساتھی، یہ تمام پارٹیز، ہمیں بھرپور ان کی حمایت حاصل ہے، اور انہی کی مہربانی اور کنٹریبیوشن سے ہم یہ مشکل ترین لمحات اور مرحلات ہم نے گزارے ہیں اور عبور کیے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کامیابی، آپ یقین کریں کہ بلا خوف تردید کہنا چاہتا ہوں، اور میں یہ بار بار بات یہ کہتا ہوں، یہ ٹیم ورک ہے۔ خواجہ محمد آصف سے لے کے اس گول دائرے کو آپ آئیں تو یہاں پر ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار، اور ساتھ سیکرٹری ہمارے جو کیبنٹ، ہمارے جو سیکرٹریز، وزراء، منسٹر آف اسٹیٹس، اسپیشل اسسٹنٹس، یہ آپ کی دن رات کاوش کا نتیجہ ہے۔ تو یہ ٹیم ورک ہے، اور یہ اگر میں یہ کہوں تو یہ بات غلط نہیں ہے کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ یکسوئی کے ساتھ، یہ نہیں کہ میں کہتا کہ ماضی میں اس طرح نہیں تھا، لیکن یکسوئی کے ساتھ اور بغیر کسی پرسنل ایجنڈا کے، بغیر کسی پرسنل کریڈٹ کے، آج ادارے بھرپور طور پر ہم یعنی جسے کہتے ہیں کہ ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، اور وی آر واکنگ ان یونیزن، ہم مارچ کر رہے ہیں مل کر، ہاتھوں میں ہاتھ ملا کر۔ یہ وہ نقطہ ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں کہ جو میں اجاگر کرنا چاہتا ہوں، ماضی میں بھی کرتا رہا، آج 1 سال گزرنے کے بعد میں آپ کو بتاتا رہا ہوں کس طرح IMF کے ریڈ لائنز کراس کی، اور میں یہ بات کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ IMF کے پروگرام کے لیے آپ یقین کر لیں کہ
میں آپ لوگ یہ منسٹر آف فائنانس, ڈپٹی پرائم منسٹر, منسٹر ڈیفینس, پلاننگ منسٹر اور درجہ بدرجہ ہمارے سیکرٹریز, آپ سب نے دن رات محنت کی ہے. لیکن شرائط کا ایک یہ بھی تقاضا تھا کہ $5 بلین کا جو گیپ تھا وہ ہم نے پورا کرنا تھا. اور وہ ایک ہی طریقہ تھا, یا ہم اپنے کان کنی سے وہاں سے لے آتے, یا زراعت سے لے آتے, یا آئی ٹی سے لے آتے. راتوں رات تو یہ ممکن نہیں تھا. $5 ارب کہاں سے لے کے آتے؟ تو ایک ہی طریقہ تھا کہ ہم دوبارہ دوست ممالک کے پاس جا کے کہتے کہ مہربانی کریں ہمیں یہ گیپ پورا کر دیں. میں گیا اور چیف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر گئے. ہم کچھ کئی جگہ ہم اکیلے گئے, کئی جگہ ہم اکٹھے گئے, تب جا کر یہ گیپ جو پورا ہوا. ابھی چند دن کی بات ہے کہ سعودی عرب کے فرما روا نے مجھے خط بھجوایا $1.2 بلین. انہوں نے آئل فیسلٹی ہماری رینیو کی. ابھی 3 ہفتے ہوئے تشریف لائے تھے پاکستان کے مربی دوست محمد بن زائد رحیم یار خان میں. تو مجھے انہوں نے کہا کہ شہباز شریف میرے بھائی $2 بلین آپ کا اوور ڈیو ہے, تو کیا کرنا ہے؟ $2 بلین رول اوور کر دیا. تو یہ ہے وہ اپنا کئی جو ہم نے ایک دریا عبور کیے. تو اس طرح ہم نے یہ سال جو ہے پاکستان کا یہاں پر پہنچا کہ آج اگر ڈار صاحب کو ڈپٹی پرائم منسٹر ہے, پہلے فائنانس منسٹر, بڑی دن رات اس پر محنت کی, اب بھی کرتے ہیں. اب میں نے ان کو دوگنی مبارک دی کہ ان کے زمانے میں 2018 میں جو انفلیشن تھی وہ 3.5% تھی. اب ماشاءاللہ ڈپٹی پرائم منسٹر ہو گئے ہیں, اپنا ریکارڈ بیٹ کر دیا, آج 1.6% ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم, آپ سب کی محنت اور ٹیم ورک, یہی راستہ ہے, یہی فارمولا ہے. اور کوئی اور فارمولا نہیں ہے کہ دن رات محنت کریں, خون پسینہ بہائیں اور مل کر کام کریں. ایک دوسرے کی ٹانگیں نہیں کھینچیں, بلکہ مل کر پاکستان کی جو تقدیر ہے اس کو بدل دیں. آپ سب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں, فردن اور اجتماعاً, اور آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے میری معاونت کی. پاکستان کے اگر ریزرو جو ہیں وہ آج سے 1 سال پہلے اگر $4 بلین سے 12 یا 13 بلین پہ پہنچ گئے ہیں. آج پاکستان کا جو انفلیشن تھی, مہنگائی, آج سے 1 سال پہلے اگر 28% تھی تو اگر آج 1.6% پہ آ گئی ہے. اگر آپ کی جو پالیسی ریٹ بینکس کا وہ 22.5% ہے, آج اگر وہ 12% پہ آ گیا, اور امید کی جانی چاہیے, اسٹیٹ بینک کا اختیار ہے کہ اس میں مزید اب کمی کی گنجائش ہے. آپ کی اگر ایکسپورٹس بتدریج بڑھ رہی ہیں, آپ کی اگر جو آئی ٹی ایکسپورٹس وہ بڑھ رہی ہیں, آپ کی جو باہر سے ہمارے عظیم پاکستانی خون پسینے کی کمائی کما کر جو اربوں ڈالر بھجواتے اس میں اضافہ ہوا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم, آپ کی محنت اور آپ کی نیک نامی. 1 سال ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ آپ کے خلاف اپنا کوئی ایک کنٹینشیس کوئی اسکینڈل تو دور کی بات ہے, فائنینشیل کوئی جھوٹا اسکینڈل بھی اپوزیشن سامنے نہیں لا سکی. اس سے بڑی آپ کی اور کامیابی کیا ہو سکتی ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کریں وہ کم ہے, اور جتنی پھر اس میں محنت کریں تب بھی اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے. تو یہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ آج کا میرا جو مدعا, جو میں نے اخلاص کے ساتھ آپ سے بات کرنی تھی, اور 2-3 باتیں اور کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ یہ ترقی اور خوشحالی کا سفر تبھی اس میں تیزی آئے گی, تبھی اڑان پاکستان بنے گا, جب تک ہم اس ملک کے اندر جو خوارج ہیں, جو دہشت گرد جو ہیں, ان کا مکمل طور پر خاتمہ نہیں کر دیتے. آپ کے اس قوم کے کڑیل جوان ہر روز قربانیاں دیتے ہیں اور جام شہادت نوش کرتے ہیں. آپ کے پی میں دیکھ لیں, بلوچستان میں دیکھ لیں, کوئی دن نہیں جاتا. اور میں یہ بات کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ یہ ماضی میں یہ کس طرح جو فتنہ دہشت گردی کا خاتمہ ہونے کے بعد دوبارہ کس طرح ہوا وہ آپ سب جانتے ہیں. میں اس وقت اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کتنی ستم ظریفی ہے. اس سے بڑی اور ملک دشمنی کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی اور شومی قسمت کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ دہشت گردی جس کا خاتمہ مکمل طور پر 2018 میں نواز شریف صاحب کے دور میں ہو چکا تھا, دوبارہ اس نے سر اٹھایا. کون لے کے آیا ان دہشت گردوں کو واپس پاکستان؟ کس نے اجازت دی؟ اور آج اگر ایک
नौजवान अफसर, सिपाही, पुलिस का, फौज का, रेंजर्स का, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज का, वो अगर अपनी जान हथेली पर रखकर दहशत गर्दों का मुकाबला करता है और अल्लाह ताला को प्यारा हो जाता है तो अपने बच्चों को वो यतीम कर जाता है, लेकिन लाखों बच्चों को यतीम होने से बचा जाता है। तो मैं समझता हूँ मेरे बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, ये वो लाजवाब वो दास्तान है कुर्बानियों की, लाजवाब दास्तान है जिसको हमें हर वक्त हमें अपने पेश नज़र रखना चाहिए। और यही वो तरीका है कि दहशतगर्दी का खात्मा होगा तो सरमायाकारी भी आएगी, अंदरूनी सरमायाकारी भी आएगी और पाकिस्तान ज़रूर इंशाअल्लाह अक़वाम आलम में अपना खोया हुआ मुकाम हासिल करके रहेगा। ये मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, खुदा की कसम मुश्किल ज़रूर है, नामुमकिन नहीं है। उसके लिए सिर्फ एक ही फार्मूला है कि हम दिन रात मेहनत करें, कर्जों से आहिस्ता आहिस्ता जान छुड़ाएं और अपनी दौलत पैदा करें और सरमायाकार पाकिस्तान के उनको लेके आएं। तो किस तरह दिन रात अल्लाह ताला हमारे बदल देगा। वक्त आएगा कि इसी सब पासपोर्ट की इज्जत की जाएगी और उसको सलूट मारेंगे, क्योंकि इस दुनिया का कानून है, माइट इज राइट। आज की दुनिया को आप देख लें तो मैं समझता हूं कि माशी तरक्की पाकिस्तान की तरक्की और पाकिस्तान की इज्जत और पाकिस्तान के वकार को आगे लेके जाएगी। और इसके साथ दहशतगर्दी के साथ जो गाली गलौज का जो एक कल्चर जो पैदा कर दिया गया है, इस जहर को भी ख़त्म करना इंतहाई ज़रूरी है। उसके लिए वक्त लगेगा, लेकिन इंशाअल्लाह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में जिस तरह 2018 में उन्होंने पाकिस्तान को एक उभरती हुई मीशत बना दिया था पाकिस्तान को, दोबारा उन्हीं की क़यादत में इंशाअल्लाह हम अल्लाह के फजल करम से अजीम बनेंगे। हमारा जो सारा निज़ाम उसको डिजिटाइज किया जा रहा है। खुद आपकी जो गवर्नेंस है, कैबिनेट की जो वज़रा हैं, आपकी अपनी जो सारी ख़त किताबत है, इट्स नाउ थ्रू ई गवर्नेंस। FBR में हम मुकम्मल तौर पर उसको डिजिटाइज कर रहे हैं, दिन रात उसमें काम हो रहा है। इसी तरीके से जो करप्शन के में कमी लाने के लिए दिन रात उसके ऊपर आप सब हम मिलकर काम कर रहे हैं। सनतकारों को हम खुद मिल रहा हूँ कि आके पाकिस्तान में अपने मुल्क में सरमायाकारी करें और ईज़ ऑफ बिजनेस के लिए हमें पूरी तरह उनकी मदद करनी चाहिए। हमें अगर मुल्क को खड़ा करना है अपने पाँव पे तो बहाने नहीं चलेंगे, ना जादू ना टूने, सिर्फ मेहनत मेहनत और मेहनत, और इसके अलावा और कोई काम नहीं होगा। इसी तरह IT में बेपनाह हम तरक्की कर सकते हैं, IT में, AI में। और 9 मई के हमलों के हिस्सेदार हम नहीं, हम 28 मई के नंबरदार हैं नवाज शरीफ की क़यादत में, जिन्होंने पाकिस्तान को आलमी एक एटमी ताकत बनाया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह चाइना के साथ पाकिस्तान की पार्टनरशिप हो रही है और पहला एस्ट्रोनॉट पाकिस्तानी वो खला में जाएगा और इंशाअल्लाह पाकिस्तान को इज्जत मिलेगी। लंबा सफ़र है, कठिन सफ़र है, बहुत मुश्किलात हैं, लेकिन घबराने की और परेशान होने की कोई बात नहीं। अदालतों में 4000 अरब रुपए के जो केसेस महसूलात के जो अदालतों में, ट्रिब्यूनल्स में, हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में जो पड़े हुए हैं, सारा साल से स्टे ऑर्डर्स मिले हुए, उसके ऊपर बड़ी तेज़ी से काम जारी है। पहला बारिश का खतरा, सिंध हाई कोर्ट ने खारिज किया स्टे ऑर्डर, उसी दिन 23 अरब रुपए ख़जाने में आए और ये इंशाअल्लाह सिलसिला अब शुरू हो चुका है, ये हम वापस मुड़ के नहीं देखेंगे। इसी तरीके से जो SOEs हैं, यानी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, उसमें सालाना 850 अरब रुपए आपका डूब रहा है। तो अगर आप ये पैसे ले भी आएँ अदालतों से अपना इन्फोर्समेंट के ज़रिए, अगर आपने इस जो एक बॉटमलेस पिट है 850 अरब रुपए जो आपके कौमी जो इदारे हैं जो बिल्कुल बंद हैं और वहाँ पर लॉसेस और वहाँ पर खराफात के अलावा कुछ नहीं होता, ये जब इस सुराख को बंद नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ कि तरक्की जो है वो हमेशा हमारे से आगे भागती रहेगी। इसको ख़त्म करना है। फिर डिस्कोस पावर सेक्टर के अंदर वहाँ पर सर्कुलर डेट जो है उसको कम करना है। और इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह बाकी मामलात में हमें दिन रात मेहनत करनी है। मैं समझता हूँ कि 2029 जो कि 5 साल आपकी टर्म जब ख़त्म होने की आएगी तो पाकिस्तान अपने पाँव पे बड़ी मजबूती से खड़ा हो चुका होगा। हमें इंशाअल्लाह
2029 تک پاکستان کو $60 ارب برآمدات کرنے والا ملک بنانا ہے. ہمیں 2035 میں ویژن 2035 میں ہم نے انشاءاللہ 1 ٹریلین اکانومی بنانی ہے ہم نے پاکستان کو انشاءاللہ. آئی ٹی کو ہم نے سر فہرست لے کے آئیں گے ایکسپورٹس میں. اور سب سے بڑھ کر ہمیں یہ کرنا ہے کہ ضد، نفرت اور احتجاج کو دفن کرنا ہے. مفاہمت اور پیار اور محبت کو آگے بڑھانا ہے. اسی میں پاکستان کی بقا ہے. یہی ہمارے مذہب کا، ہمارے دین کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی فرمان ہے. یہی قرآن کریم اسی کا ہمیں درس دیتا ہے کہ ہم شبانہ روز محنت کریں گے، پاکستان کو ہم عظیم بنائیں گے. انشاءاللہ پاکستان عظیم بنے گا. میں اس شعر پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. بہت شکریہ، آپ کی بہت مہربانی. تبھی اڑان We shall now present a short video. میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ عزم استحکام نے عدم استحکام کی تمام ناپاک سازشوں کو دفن کر دیا. آج ہم سب اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ شکر بجا لاتے ہیں کہ جس نے ہمیں مشکل مگر قومی مفاد میں فیصلے کرنے کی طاقت بخشی اور آج پاکستان کی معیشت استحکام کی طرف بڑھ رہی ہے. اب ہم اس بات کی مکمل تیاری کر رہے ہیں کہ ہم نے اب پاکستان کی معیشت کو ترقی اور خوشحالی کی طرف تیزی سے آگے لے کر جانا ہے. اب ہمیں بحیثیت قوم یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ترقی اور خوشحالی کی یہ گاڑی اب دوبارہ کبھی ڈیریل نہیں ہونے دیں گے. جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. اے وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا. پاکستان زندہ باد. I would now request the Deputy Prime Minister and Foreign Minister. جو خوارج ہیں، جو دہشت